اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ چند ویڈیو اس سے پہلے بابا بلے شاہ کے کلام میں سے چند شعر آپ کی خدمت میں گزارش کر کے مختصر سا اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج جس شعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی انسان کی اناع اور دکھاوا اس کے متعلق بابا بلے شاہ نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے حج کر لیا تو ہمارے سب کا گناہ معاف ہو گئے سارے، آگے کے لیے ہمیں چھٹی ہوگی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی عرفات میں احرام باندھ کے حج کی نیت سے آئے، وقوف عرفات کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک یہ ذہن کی بات ہے، ہم پانی کے لیے جا رہے ہیں، پانی کا ایک کنواں ہے، ایک سمندر ہے، اس سمندر کا یا کنویں کا جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ اچھا بھائی آؤ اپنے اپنے برتن لے کر اس کنویں سے پانی بھر کے لے جاؤ، جو بھی یہاں آئے گا خالی اپنے برتن لے کے آؤ اور برتن بھر کے لے جاؤ۔ مالک کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم لوگ جو برتن لے کے جائیں وہاں سے برتن کا منہ ہی بند کر لیں تو سارے اس کنویں میں سمندر میں اس برتن کو گھماؤ، جب تک اس کا منہ نہیں کھلے گا تب تک اس کے اندر پانی نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم نے بھر لیا تو پھر اس کو سنبھال کے گھر تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس مالک نے، اس سخی نے پانی تو ہمیں دے دیا لیکن یہ فرمایا کہ اس برتن کو آپ سنبھال کے تم نے لے جانا ہے۔ حج کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اگر یہ کیفیت ہے، یہ نیت ہے خالص کہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جو گناہ معاف کروا کے وہ پانی بھر کے ساتھ میں نیکیوں کا لائے ہو، اس برتن کو بچانا اسی کی ذمہ داری ہے جس کی کسٹڈی میں وہ برتن ہے۔ اب اس موضوع پر بابا بلے شاہ ایک شعر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو جمعے پڑھائیے۔ آپ خانہ کعبہ میں سو سو جمعے پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو تو یہ فخر ہو گیا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہتا نا، گل مکدی نہیں، وہ بات ادھر ہی ہے۔ تے گنگا گیا بھی گل مکدی نہیں، پاویں سو سو گوتے لائیے۔ گنگا میں ہندو دھرم میں یہ ہے کہ بھائی وہ جاؤ، اس کے اندر پوتر ہو جاتا آدمی گوتے لگانے کے بعد، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاپ دھل جاتے ہیں۔ بلے شاہ کہتا ہے ادھر بھی نہیں، کعبے میں جمعے پڑھ کے آؤ، گنگا میں گوتے لگاؤ، تے گل کفنی پایا بھی گل مکدی نہیں، پاویں سو سو پنڈ پھر آئیے۔ ایک آدمی کہتا میں دنیا چھوڑ دی، بس کفنی ڈالی، کاسا ہاتھ میں لیا، اپنی حالت بگاڑی اور میں اللہ والا بن گیا۔ پنڈو میں جا کے بھیک مانگی، قیمتی لباس اتار دیے۔ کہتا گل کفنی پایا بھی گل مکدی نہیں، تو پاویں سو سو پنڈ پھر آئیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں مکائیے۔ یہ جب تک میں اندر میں موجود ہے، یہ فخر موجود ہے، یہ اپنی حیثیت کا دبدبہ، اپنی عزت کی طلبگاری، اپنی تعریف کی محتاجی جب تک انسان کے اندر موجود ہے تب تک
गल मुकदी नहीं। आज साना माशरे का यही है। फिर वो दूसरा लिखते हैं कि दावेदार कैसे हैं। हिंदू आखन रब सानू लभा, असी लंबे तिलक लगाते है ना पंडित जी, बड़े बड़े तिलक लगा के लंबे। अब दावा ये है कि जनाब महाराज जी आ गए तो बस मालिक रब भगवान अब इनकी झोली में पड़ गए। हिंदू आखन रब सानू लभा, असी लंबे तिलक लगाते, तो सिख आखन रब सानू लभा, असी लंबे केस लिखाते। भाई हमने तो गुरु नानक जी के कहने पर जो उन्होंने कहा ये 5 हथियार रखो जी, लंबे केस रख लो, कंगा रख लो, कुर्बान रख लो, कच्छा रख लो, ये फरमान था उनका, तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। हमने ये सारा तो हम तो रब तो तलाश कर लिया हमने। सिख आसन रब सानू लभा, असी लंबे केस रखेंदे, ते मुल्ला आखे रब सानू ही लभा, असी सजदे विच मसीता देंदे। मुल्ला का ये दावा है कि हम तो तौहीद वाले हैं, मस्जिद के अंदर जमात से नमाज पढ़ते हैं, रब तो हमें मिला, तुम्हें क्या मिला। तो हिंदुओं का रब चढ़ते पासे, तो मुल्लां का रब लेंदे। ये काबे की तरफ सिमत कायम हो गई, नमाज पढ़ ली, दिल में तस्कीन हो गई, और दावेदार हो गया कि रब मैंने खरीद लिया, मिल गया। ये भी कहता मैंने सूर्य नमस्कार किया सुबह हाथ जोड़ के उसके सामने, और ये इतना चमकदार है, बड़ा पावर वाला है, भगवान तो हमने ले लिया। तो बुल्ले शाह कहता है तिलने पुल्ले इस कमी अंदर हिंदू मुसलमान सिख एम बन बन बहते, कहते सब भूले हुए हैं। वैसे अपने आप की तसल्ली देने के लिए ये अपने दावे करते हैं। बुल्ले शाह रब उन्होंने मिले जिहड़े नीयत साफ रखेंगे। मस्जिद में गया, नीयत साफ नहीं, कुछ नहीं मिला। सखावत की, नीयत साफ नहीं। मंदिर में टलियां ठड़काई, उसके अकायद के मुताबिक, उसके मजहब के मुताबिक, या जो जो चीज़ें ये गिनती की गई, अगर इसके पीछे नीयत नहीं है, खालस और मुखलिस नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए दावे करता, तो फिर तिलने पुल्ले इस कमी अंदर एवें बन बन बेंदे। बुल्ले शाह रब उन्होंने लभे जिहड़े नीयत साफ रखेंगे। जिसकी नीयत साफ है भाई, मालिक उसी को मिलता है। मालिक दूर नहीं है। आपको एक फलां खुदा मिल गया, कैसे? कोई सफर करके मिलता है, हवाई जहाज से मिलता है, रॉकेट पर जाके मिलता है? नहीं। उसने कहा मैं शाह रग से नजदीक हूं। या अल्लाह कैसे मिलता है? कहा हाथ उठा, अपने गुनाहों पर नजर करके नदामत के 2 आंसू बहा, और तसव्वुर ये है कि मेरा रब रब्बुकुम आलमु बिमा फी नफूसिकुम इन तकुनु सालिहीन। दुनिया तेरे आमाल को देखती है, रब की निगाह तेरे दिल पर है। तेरी कैफियत आ गई, तुझे एहसास हो गया कि मैंने गुनाह किए हैं, और तुझे यह एहसास है कि मेरे रब के बगैर इन गुनाहों को कोई माफ़ नहीं कर सकता। तुमने हाथ उठाए मेरी तरफ, तेरी आंख से उस कैफियत में आंसू निकल गए, और मैंने तेरे सारे ही गुनाह माफ़ कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहगार जब तौबा करता है, ताइब मिन ज़ंब का ज़ंब बलाओ, जब कोई गुनाहगार तौबा करता है, वो ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। ये कर्म है मेरे रब का। कभी एहसास तो हो जाए, कभी इस तरफ अल्लाह तबारक व तआला किसी का रुझान तो फेर दे कि हम अपनी नफ्स की कैद से थोड़े से बाहर आ जाएं, और ये सोच ले कि अल्लाह तबारक व तआला
ہم کسی اعمال، ہمارا کوئی ایسا اعمال نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے ہم دعویٰ کر سکے کہ اللہ یہ تیرے لیے کیا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا کرم نہ ہو، اور اس کا کرم یہ ہے کہ وہ توبہ کی توفیق دے دے. یہ نقصہ بتایا، تم توبہ کرو، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں. پہلی شرط، گناہ کو یاد کرے اور دل کے اندر اس کی ندامت محسوس کرے. دوسری شرط، آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرے. اور تیسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی غفار سمجھے کہ اس کے بغیر کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. یہ اسی کی طاقت ہے کہ وہ اگر اپنا کرم کرے تو فرمایا کہ میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یہ طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو گناہوں سے بچائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی دل میں یاد ہماری پیوست ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.